کرنے کے بعد سب سے پہلے میں دعا گو ہوں اللہ وحدہ لا شریک اپنے حبیب کریم علیہ تحیت و تسلیم کا صدقہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، جملہ نفسانی شیطانی خواہشات سے ہم سے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے محفوظ رکھے اور خیر چاہنے والوں کی خیر فرمائے۔ دنیا کے اندر رواج ہے جب بھی کوئی معزز مہمان آتا ہے تو اس مہمان کی آمد پر مختلف ممالک، مختلف ادارے استقبال کے لیے انتظام کرتے ہیں۔ سرکاری طور پر استقبال میں مہمان کی حیثیت کے مطابق سرخ قالین بچھایا جاتا ہے، قومی پرچم آویزاں کیے جاتے ہیں، مسلح افواج کے دستے سلامی دیتے ہیں اور جس کو ہم عام روٹین میں گارڈ آف آنر کہتے ہیں پیش کیے جاتے ہیں، راستے سجائے جاتے ہیں، دیگر امور کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ استقبال کی نوعیت کا ہونا، یہ کس نوعیت کا ہوگا، اس حوالے سے آنے والے مہمان کی ذاتی حیثیت کو نہیں بلکہ اس کے منصب کو پیش نظر رکھا جاتا ہے۔ مہمان اگر اعلیٰ قابلیت رکھتا ہو، لمبے چوڑے قد والا ہو، مگر کوئی عام سا افسر ہو تو اس کے لیے کوئی ریڈ کارپٹ نہیں بچھایا جاتا، کوئی گارڈ آف آنر نہیں پیش کیا جاتا، بندہ بھی ٹھیک ٹھاک قداور ہے، پڑھا لکھا ہے لیکن افسر ہے، کوئی ریڈ کارپٹ نہیں بچھایا جائے گا، کوئی گارڈ آف آنر نہیں پیش کیا جائے گا، کوئی سجاوٹ نہیں ہوگی، کوئی اہتمام نہیں ہوگا۔ لیکن اگر دوسری طرف بندہ چھوٹے قد کا ہے، رنگ بھی کالا ہے لیکن ہے کسی ملک کا بادشاہ، رنگ بھی چھوٹا، قد بھی چھوٹا، رنگ بھی کالا اور پڑھے لکھے بھی کوئی نہیں لیکن ملک کا بادشاہ ہے، جناب اس کے لیے سارے اہتمام کیے جائیں گے۔ البتہ رب کریم نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات گرامی کو ساری مخلوقات کا دولہا بنایا اور امام الانبیاء کی مسند پر مسند فروز فرمایا۔ شب معراج انہیں مہمان بنا کر ان کے استقبال کے انتظامات بھی ایسے کروائے جو نہ کائنات میں ان سے پہلے کسی کے لیے کیے گئے ہیں نہ بعد میں کسی کے لیے کیے جائیں گے، اور ان کے استقبال کے انتظامات قبلہ قیامت کی دیواروں تک یاد کیے جاتے رہے ہیں اور کیے جاتے رہیں گے۔ چند دنوں بعد ہمارے اوپر بھی ایک مہمان سایہ فگن ہونے والا ہے جس کی حرمت اور تعظیم اس قدر ہے کہ میرے آقا جی علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شہر اللہ، یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ یہ حدیث پاک اما جی عائشہ سے روایت ہے، عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مرفوعا شعبان شہری و رمضان شہر اللہ۔ آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی آمد پر حسین خطبے کے ذریعے اس کی عظمت اور فضیلت ظاہر فرماتے اور ان امور سے بآسانی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ رمضان المبارک کا استقبال کس نوعیت کا ہونا چاہیے۔ یہاں سے یہ تو بات پتہ چلی نا جی، یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ وحدہ لا شریک اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔
اللہ اکبر. جس طرح اس کی رحمت کے خزانے اللہ کھول دیتا ہے، ان کے دروازے کھول دیتا ہے، ہم اللہ سے توفیق مانگتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں بھی اپنی حیثیت کے مطابق اس ماہ مبارک میں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میاں صاحب فرماتے نعمت اپنی دی کچھ مینوں بخشش ناسا پاواں ہمت دے دلے نو تیرا شکر بجا لے آواں. اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی اس ذات کا شکریہ ادا کر پائیں. ماہ رمضان مبارک میں رحمت الہی کی موسلا دھار بارشیں ہوتی ہیں. بجا طور پر اس مہینے کو ماہ رحمت بھی کہا جاتا ہے. وہ اس لیے کہ اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ اپنی خصوصی رحمتوں سے بندوں کو نوازتا ہے. اور ہمارے معاشرے میں ہماری حالت یہ ہے کہ بیشتر افراد بجائے اللہ کو راضی کرنے کے ناراض کر دیتے ہیں، اس کی رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں. آج ہم استقبال رمضان کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی العزیز رحمت الہیہ کا ذکر کریں. رحمت دراصل عربی لفظ ہے جس کے کئی معنی ہیں. جب یہ لفظ رب کریم کے لیے استعمال ہو، یعنی اللہ تعالی کی رحمت، یہ الفاظ بولے جائیں تو اس کا معنی ہوتا ہے فضل، کرم اور احسان فرمانا. اللہ تعالیٰ کی طرف جب ہم رحمت کا لفظ بولیں گے تو اس سے مراد کیا ہوگا؟ فضل، کرم اور احسان فرمانا. رحمت الہی کا مطلب ہوا اللہ پاک کا فضل و احسان فرمانا. رحمان اور رحیم یہ ان کا معنی ہوگا کہ مالک مہربان کے مبارک نام ہیں، یہ اس کے نام نامی استعمال یہ بتاتے ہیں کہ وہ بے حد فضل فرمانے والا، بے پناہ احسان فرمانے والا ہے. اللہ وحدہ لا شریک بے پناہ فضل فرمانے والا اور بے پناہ احسان فرمانے والا ہے. مخلوق کا ہر فرد دنیا و آخرت میں ہر لمحہ اللہ تعالی کی رحمت کا محتاج ہے. اس کی رحمت کے بغیر خیر و بلائی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. اس کی رحمت کے بغیر خیر و بلائی کا تصور بھی نہیں کیا جاتا. وہ رحمت فرمائے تو مشقتیں اور مصیبتیں بھی بے شمار بلائیوں کا ذریعہ بن جائیں. اللہ جب رحمت فرمائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ بے شمار مصیبتیں، بے شمار مشقتیں وہ بھلائیوں کا ذریعہ بن جاتی ہیں. اور اس کی رحمت نہ ہو تو مال و دولت، عزت و منصب وغیرہ نعمت سمجھی جانے والی اشیاء بھی رسوائیوں کا سبب بن جاتی ہیں. حضرت عزت وہ نہیں جو آپ اور میں سمجھتے ہیں. عزت وہ ہے جو اللہ وحدہ لا شریک عطا فرماتا ہے. وہ بعض مرتبہ مشقتیں، پریشانیاں، تکلیفیں لا کر بندے کو اپنی رحمت کے قریب فرما دیتا ہے، اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ آسانیاں دے کر اللہ آزمائش میں ڈال دیتا ہے. آپ اس کی رحمت کا ضرور اندازہ کر سکتے ہیں کہ رحمان و رحیم کی رحمت تھی تو نارے نمرود کے آسمان سے باتیں کرنے والے شعلوں نے سیدنا ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ لطف دیا جو بادشاہوں کو اپنے محلات میں بھی نصیب نہیں ہو سکا. اللہ نے وہ لطف دیا کس کو؟ ابراہیم علیہ السلام کو. کہاں پہ؟ آگ میں. آگ میں وہ لطف آیا جو محلوں میں نہیں تھا. آگ مزہ نہیں دیتی، آگ سزا دیتی ہے،
لیکن جب اللہ وحدہ لا شریک اپنی رحمت کا دریا بہا دے تو پھر بابا مصیبت اور مشکل بھی آسانی بن جاتی ہے. ہاں جی، اس لیے فرماتے ہیں رحمت دا می پا خدایا باغ سکا کر گھر یا بوٹا آسے امید میری دا کر دے میں بے بریا. حضرت وحدہ لا شریک کا فضل نصیب تھا تو حضرت سیدہ حسین کائنات یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کے ظاہری اسباب کے بغیر کوئی سبب تھا قید خانے سے نکلنے کا؟ کوئی سبب ہی نہیں تھا. جب کنویں میں گئے تو نکلنے کا کوئی سبب نہیں، لیکن میرے مالک نے کنویں سے نکالا یا نہیں نکالا؟ جب قید خانے میں گئے وہاں سے کوئی سبب نہیں تھا، کیونکہ اب ظاہری بات ہے الزام کسی عام چھوٹے بندے نے نہیں لگایا، وزیر کی بیوی نے الزام لگایا، بادشاہوں کا فیصلہ تھا. یعنی سارے وہ دروازے بند کر دیے گئے. حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کی ذات گرامی قید خانے میں ایسی حالت میں چلے گئے کہ کوئی ظاہری سبب تھا ہی نہیں، لیکن میرے رب سونے نے اس قید خانے سے نکال کر مصر کا مالک بنایا یا نہیں بنایا؟ میاں صاحب فرماتے ہیں جنہ دکھاں تے دل بر راضی انہاں تو سکھ بارے دکھ قبول محمد بخشا راضی رہن پیارے. سونا راضی رہے جی، جس مرضی حالت راضی رہے، اسی اسے حالت راضی. وہ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں گرا کے راضی ہے تو آپ نے فرمایا جی بسم اللہ. وہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال کے راضی ہے تو فرمایا جی بسم اللہ. ہاں جی، دوسری جانب اس کی رحمت کی شامل حال نہیں تھی تو بے انتہا طاقت، قوت اور فوج اور حضرت صاحب وہ سارا کچھ ہونے کے باوجود اللہ وحدہ لا شریک نے فرعون کو اور اس کے لشکروں کو غرق کر کے ذلیل و رسوا کیا یہ نہیں کیا. رحمت نہیں تھی نا جی. بس ان کے پاس کیا تھا؟ اصحاب کہف کو جو اللہ وحدہ لا شریک نے غار میں سکون کی نیند میسر فرمائی، کیا کوئی دنیا میں اس کا تصور کر سکتا ہے؟ لیکن اللہ وحدہ لا شریک نے ان کو عزت کی زندگی دی. وہ کوئی طاقتور لوگ نہیں تھے، کوئی بادشاہ نہیں تھے، لیکن دوسری جانب آپ دیکھیں کہ فرعون ذلیل ہو گیا، رسوا ہو گیا، طاقت کے باوجود، لشکروں کے باوجود اللہ نے اس کو غرق کر دیا. کیوں؟ اس کے ساتھ رحمت الہی شامل نہیں تھی. وہ طاقتیں قادر مطلق نے کرم کو روک لیا تو قارون کے بے شمار دولت بھی اس کے ساتھ زمین میں دھنسا دی گئی. لے لو، چلو، کوئی کسی دولت کی ضرورت نہیں. بھئی قارون اس دنیا کا سب سے آج تک کی تاریخ میں امیر ترین شخص تھا، لیکن کیا ہوا؟ کدھر گئی دولت اس کی؟ او بابو، نہ دولت کام آتی ہے، نہ شہرت کام آتی ہے، نہ لشکر کام آتے ہیں. جب اس کا پیغام آتا ہے پھر کائنات میں ہر شے اسی کے حکم کی تابع ہوتی. اس کی رحمت شامل حال ہو جائے تو آگ بھی گلزار بنا دیتا ہے. وہ اگر اس کی رحمت شامل حال نہ ہو تو تخت پر بیٹھوا کے اللہ سر پہ جوتے مروا دیتا ہے. نمرود کو کیا تھا؟ کوئی کمی تھی کسی چیز کی؟ کوئی دولت کی، کوئی شہرت کی؟
کوئی اختیار کی، کوئی لشکر کی، کوئی پیسے کی، نہیں کسی شے کی، لیکن رحمت شامل حال نہیں تھی۔ میرے مالک نے دماغ میں مچھر مروا کر سر پہ جوتے مروائے، آ جاؤ۔ کیسر و کسرا رحمت الہی سے محروم ہوئے تو اس وقت کا سپر پاور ہونے کے باوجود بظاہر بے سر و سامان صحابہ کے ہاتھوں ذلیل و رسوا ہو گیا۔ صحابہ کے پاس کوئی ایٹم بم نہیں، کوئی میزائل نہیں، کوئی طیارہ نہیں، کوئی کچھ نہیں، لیکن اللہ اکبر، میرے مالک نے اپنے محبوب کے غلاموں کے ہاتھوں کیسر و کسرا کے وہ جو سپر پاوریں تھی اس وقت، ان کو ناکو چنے چبوا دیا، آؤ ادھر، ذلیل و رسوا کر دیا۔ ایسے امور پر غور کریں تو خود ہمارے ساتھ بیتنے والے بے شمار واقعات ہمیں سبق دیں گے کہ اللہ کی رحمت ہی سب کچھ ہے۔ میرے آقا جی علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کا فرمان عالی شان، حضرت یہ ہمارے لیے بہت بڑا ایک سبق ہے، بہت بڑا سبق۔ یہ صحیح بخاری شریف کے اندر 6463 نمبر پر، اور پھر دوسرے مقام پر 6467 نمبر پر، یہ دو مقامات پر روایت صحیح بخاری شریف میں آئی ہے۔ اور یہ روایت کرنے والی آپ کی میری امی جان ام المؤمنین، سچے باپ کی سچی بیٹی سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا، آپ فرماتی ہیں، اور یہ روایت حضرت سیدنا ابو ہریرہ بھی نقل فرماتے ہیں کہ آقا جی نے ارشاد فرمایا، لَن يُنْجِيَ أَحَدًا مِّنْكُمْ عَمَلُهُ، تم میں سے کسی کو بھی اس کا عمل ہرگز نجات نہیں دے گا۔ حضرت یہ بات کان کھول کے سن لیں، ہمارے روزے، ہماری نمازیں، ہمارے صدقے، ہماری خیرات، ہماری تلاوتیں، ہمارے ساری بھلائیاں، صلہ رحمیاں، یہ سارا کچھ، ان میں سے کوئی بھی عمل ہمیں جنت میں نہیں لے کے جائے گا۔ جنت میں صرف اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت لے کے جائے گی۔ یہ سبب ضرور ہو سکتا ہے، یہ منزل تک پہنچنے کے لیے سواری ہو سکتی ہے، لیکن منزل تک صرف میرے رب کا فضل ہی پہنچائے گا۔ ہمارے عمل کوئی نہیں پہنچانے والے کہ میں نے نماز پڑھ لی ہوں میں پکا جنتی ہو گیا، نا 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 نا، ایسا نہیں ہے بھئی۔ ہمارے سارے اعمال قبلہ، وہ سارے کے سارے اگر صرف ایک چیز اس میں سے نکالی جائے، رحمت الہی، بس اس میں سے نکال کے سائیڈ پہ کر دو، بس سارا عمل ہمارا بیکار ہے۔ اچھا جی، جب یہ میرے آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے بات ارشاد فرمائی کہ بھئی تم میں سے کسی کو بھی اس کا عمل ہرگز نجات نہیں دے گا، حضرت صاحب یہ کوئی بات چھوٹی تو نہیں ہے نا، کہ بھئی میں روزے بھی رکھ رہا ہوں، میں نمازیں بھی پڑھ رہا ہوں، میں صدقہ خیرات بھی کر رہا ہوں، میں حلال روزی بھی کما رہا ہوں، میں سارے معاملات کر رہا ہوں، پھر بھی میرا عمل مجھے جنت میں نہیں لے کے جائے۔ آقا جی علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آقا جی آپ کا عمل بھی نجات نہیں دلائے گا آپ کو؟ میرے آقا جی نے ارشاد فرمایا، وَلَا أَنَا إِلَّا أَن يَتَغَمَّدَنِيَ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ، میں بھی فقط اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہی جنت میں جاؤں گا۔ آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کیا ارشاد فرما رہے ہیں بابا؟ اگر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا تو بات پتھر پر لکیر ہے بھائی۔ اللہ اکبر۔ عدل کرے تاں تھر تھر کمبن، اچیاں شانہ وعدے، فضل کرے تاں بخشے جاواں، میں ورگے منہ کا
علیہ. یہ تو اللہ کے فضل پہ ہی بات ختم ہونی، اس کی رحمت پر بات ختم ہونی. حضرت میں نے یہ قرآن پاک کی آیہ مبارکہ سورہ آل عمران کی آیہ مبارکہ ہے. ارشاد باری تعالی ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. اے ہمارے رب، تو نے ہمیں ہدایت سے نوازا، اس کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو ہی بہت عطا فرمانے والا ہے. یہ دعا میں نے بڑے بڑے علماء کرام کی زبانی سنی. اکثر علماء کرام اس دعا کو اپنی دعاؤں میں شامل کرتے ہیں. حالانکہ علماء کی شان میں کتنی احادیث ہیں. اللہ کا قرآن جن کی تعریف بیان کر دے پھر تو کمال ہی ہو گیا نا جی. اللہ کے قرآن پاک کی آیات بینات میں صرف اتنا سا حصہ بھی، آیات بینات میں سے تھوڑا سا حصہ بھی اگر کسی کے فضائل میں آ گیا نا حضرت صاحب، قیامت تک کے لیے وہ شانوں والا ہو گیا. فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ کہتا ہے میں رب ہو کے اس بات کی ضمانت دیتا ہوں، میرے سے حقیقت میں ڈرنے والے علماء ہیں. حضرت صاحب آپ کو آج بھی معاشرے کے اندر اتنی بے روی کے بعد بھی کثرت کے ساتھ جن کی نگاہوں میں شرم، حیا اور جن کی شخصیت کے اندر روب نظر آئے گا، جو کسی پیسے کا محتاج نہیں، جو کسی مرتبے کا محتاج نہیں، جو کسی طاقت کا لشکر کا محتاج نہیں، جس کا دلوں میں احترام آج بھی دل میں جاگتا ہے، وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، علماء کرام ہیں. یہ وہ دعا کرتے ہیں یا اللہ ہم بھی تیری رحمت کے امیدوار ہیں، ہمارا بھی بغیر تیری رحمت کے کام نہیں چلنے والا. اللہ اکبر. نماز وتر ہم پڑھتے ہیں نا جی، نماز وتر ہر روز نماز وتر کے اندر ہم اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کرتے ہیں وَنَرْجُو رَحْمَتَكَ. ہم ہر نماز کے اندر یہ دعا کرتے ہیں اللہ سے وَنَرْجُو رَحْمَتَكَ. الہی ہم تیری رحمت کے امیدوار ہیں، تو رحمت کے ساتھ ہماری طرف رجوع فرما، نگاہ کرم فرما مالک. ہاں جی، قرآن کہتا ہے نا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. ہم اسے کہتے ہیں نرجو رحمتک، یا اللہ تو رجوع فرمانا، کرم فرمانا، نگاہ رحمت فرمانا. میرا مالک پھر کرم فرماتا ہے. حضرت یاد رکھیے اس کائنات میں قبلہ ساری دوستیاں، ساری یاریاں، سب رشتہ داریاں، سب طاقتیں، سب لشکر سب ختم ہو جائے گا، رہ صرف اللہ رسول کا نام. جانا ہے یاری صرف ایک ہی رہ جانی، باقی وہ ہے اللہ رسول کی یاری. بس آپ کو دنیا کے اندر حضرت اس وقت تک عزت دی جائے گی، یہ ایک تلخ حقیقت ہے. آپ کو اس وقت تک عزت دی جائے گی جب تک آپ کارآمد ہیں، آپ کما سکتے ہیں، آپ کے ساتھ لوگوں کو غرض ہے. جب تک آپ کے ساتھ غرض زندہ ہے، آپ طاقت میں ہیں، آپ پیسہ دے سکتے ہیں، تو پھر تو آپ سبحان اللہ، کیا بات ہے جی، کیا بات. پھر تو ایک ناکارہ سے ناکارہ آدمی بھی آپ کی عزت کرے گا، واہ 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 جناب کمال ہے، سیٹھ صاحب کی کیا بات. دوستی یاری آپ دیکھ لیں کہ جس یار کے پاس پیسے ہوں گے، جو با اختیار ہوگا، اس کے گرد اتنا مکھیوں کے ذرا جمگھٹا ہوگا یاری کا، اور جیسے ہی اس کے اختیارات ختم ہوئے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں، اس کے نزدیک کوئی بھی نہیں. لیکن اللہ کی قسم حضرت میں نے کئی مرتبہ یہ منظر دیکھا بھی ہے، سنا بھی ہے. اب تو جو کیمرے کی ڈیمانڈ کرتے تھے نا جی، وہ کیمرے میں بھی اب وہ ہو گئے، ریکارڈ ہو چکے ہیں. یہ پچھلے مہینے کی بات ہے. ایک شخص عمرہ کرنے کے لیے گیا اور ریاض الجنہ میں اس کو وقت ملا، اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک کے ساتھ اس کو جگہ ملی، آقا جی کے حجرے کے بالکل ساتھ. ہاں جی،
اور اب جو ہے نا جی وہ ٹائم لمٹ کر دی گئی ہے کہ آپ صرف 20 منٹ کے لیے وہاں پہ رہ سکتے ہیں، بلکہ 20 منٹ سے بھی پہلے وہ مشکل سے بندہ 2 یا 4 نفل پڑھ سکتا ہے۔ وہ نا حضور کے حجرہ شریف کے ساتھ ایسے ہی نا جی اور بیٹھ گیا، اور یہ فلمایا ہوا ہے ہاں جی، اور وہ بندہ جس وقت بیٹھا پتہ نہیں کیا اس کے دل میں آیا ہے ہاں جی کہ یا رسول اللہ اب آپ کے در پہ آ گئے ہیں، اب یہاں سے جدائی ہو، یا ایسا تو ممکن نہیں ہاں جی۔ تو دیکھیں وہ سارے اٹھ کے چلے گئے، پھر وہ ٹیم ہے جو ریاض الجنہ میں لوگ لے کے آتی ہے اور لے کے جاتی ہے ہاں جی، وہ وہاں پہ آئی، اس کو اٹھا رہی ہے، ایسے دعا مانگ رہا ہے، دعا مانگ رہا ہے، دعا مانگ رہا ہے، ایسے حضور کے حجرے کے ساتھ اس کی دیوار کے ساتھ ایسے لگی ہوئی ہے، ٹیک لگی ہوئی ہے، اس کو جیسے ہی اٹھایا وہیں پہ اس کی روح پرواز کرے۔ یہ ہے سچی یاری۔ اچھا اب ایمان سے بتائیے گا جب وہ قبر میں ڈالا جائے گا، کہاں روح اس کی نکلی؟ حضور کے روضے کے پاس، وہیں پر جنت البقیع کا قبرستان ہے، وہاں پہ وہ دفنایا جائے گا۔ پھر دفنایا گیا، پھر آئے گا کون قبر میں؟ ہاں جی، قبر میں کون آئے گا؟ اور کیسا منظر ہوگا حضرت صاحب، سبحان آہا، وہاں پہ اس کا رشتہ دار کوئی نہیں گیا، رشتہ دار کوئی نہیں گیا، ماں باپ نہیں گئے، بہن بھائی نہیں گئے، رشتہ دار نہیں گئے، لیکن اللہ کی قسم جیسی رشتہ داری اس کو مل گئی، جیسا پڑوس اس کو مل گیا، کمال ہی ہو گیا۔ اللہ اکبر، حضرت رہ یہی جانی ہے یاری۔ میاں صاحب فرماتے ہیں سہ سے جوڑ سنگت دے ڈیٹھے آخر وتھا پیاں جنہ باجو پل نہیں سی لنگ دا اج شکلاں یاد نہ رہیاں۔ یاریوں کا دم بھرنے والے کدھر گئے؟ کوئی بابو نہیں یاری نبھاتا۔ میں جاتا ہوں نا والد صاحب کی قبر پر رحمت اللہ تعالی علیہ، تو کئی قبریں میں نے 26 سال ہو گئے، 27 سال، ان 27 سالوں کے اندر میں نے کئی قبروں کو مٹتے ہوئے دیکھا ہے، کئی قبروں کو مٹتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہم تو جاتے ہیں پابندی سے اپنے والدین کی قبروں پر، پھر صفائی کرتے ہیں، پھر وہ جو قبرستان میں رہتے ہیں گورگن، ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ آتے ہیں قبروں کی خبرگیری کرتے ہیں، تو پھر وہ قبر کو گراتے نہیں۔ میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کے آس پاس بھی کئی ایسی قبریں تھیں جو کتنی مرتبہ ان 27 سالوں میں تبدیل ہو گئیں، 6 7 مرتبہ قبروں کو گرا کے پھر وہاں پر نئی قبر بنا دی گئی، قبروں کو گرا کے پھر نئی قبر بنا دی گئی۔ یعنی 2 ہی وجہ ہو سکتی ہیں، یا تو ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ اس کا تو کوئی دنیا میں تھا ہی نہیں، وہ آخری انسان تھا، رشتہ دار آخری تھا کہ اس کو دفنا دیا گیا، اس کے پیچھے آئے ہی کوئی نہیں، کسی نے کوئی کیری نہیں۔ یا پھر دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے اولاد اتنی نالائق تھی کہ وہ اپنے ماں باپ کی قبروں پر بھی نہیں جاتی، یا اولاد اتنی نالائق تھی، یا پھر اس کا رشتہ دار ہی کوئی نہیں تھا۔ تو اگر دونوں صورتوں میں آپ اللہ رسول سے یاری لگا لیں تو پھر کیا قبلہ آپ کی قبر تو قبر رہی، کیا آپ کا نام بھی کوئی مٹا سکتا ہے؟ میرے مالک نے نہیں وعدہ کیا فَاذْكُرُونِي اذکرکم، تو میرا ذکر کر میں تیرا کروں گا۔ کب تک یا اللہ؟ جب تک تیری زندگی ہے تو کر، جب تک میری شان ہے میں کروں گا۔ یہ تو بالکل 2 2 4 کا فارمولہ ہے، آپ اس کو یاد کریں وہ آپ کو یاد کرے گا، آپ اس کو فانی زندگی تک یاد کریں وہ باقی ذات ہے، وہ آپ کا ذکر اپنی شان کے مطابق کرے گا اور محتاج نہیں ہوتا۔ اب ایمان سے بتائیے گا جو بندہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے
قرب میں قبرستان میں دفنایا گیا، جہاں پر صحابہ کرام بھی ہیں، جہاں پر اہل بیت اطہار بھی ہیں، جہاں پر صبح بھی فرشتے اتر کر رحمت کی دعائیں کر رہے ہیں، رات کو بھی کر رہے ہیں۔ حضرت صاحب کمال نہیں ہو گیا؟ شکی اولاد تو جاتی نہیں قبرستان۔ یہ 27 سالوں میں جو میں نے خود دیکھا ہے، میں آپ کو وہ عرض کر رہا ہوں۔ میانی صاحب، اگر آپ کے کوئی عزیز رشتہ دار جانے والے ہیں، ان سے پوچھئے گا 27 سال پہلے کا نظارہ کیا تھا اور آج کا نظارہ کیا ہے۔ میں آپ کو عرض کروں، سن 80 کے اندر، آج کل وہاں پہ مزنگ سے آگے گزرے نا جی، قبرستان سے آگے گزرے تو صوفیہ ادبستان، آج کل وہاں پہ سکول، پہلے تھا پتہ نہیں ہے، شاید ہوگا۔ تو ہم اس وقت قبروں کے اندر سے گزر کے جاتے تھے، کوئی پکی سڑک نہیں تھی، کوئی سڑک نہیں، کچی سی چھوٹی سی سڑک بنائی ہوئی تھی۔ پھر آپ اندازہ کریں 80 کے بعد 90 اور 2000 تک وہاں پہ ڈبل سڑک بن گئی، ساتھ ساتھ والی قبریں آہستہ 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 منہدم ہوتی چلی گئیں، روڈ وسیع ہوتا چلا گیا۔ قبرستان کے اندر پہلے لوگوں نے گھر بنائے، پھر وہ گھر سڑکوں وہ ہٹ گئے، قبرستان ادھر سے پیچھے ہٹ گئے، پھر بڑے بڑے چوڑے چوڑے روڈ کر دیے۔ پہلے روڈ مر کے 6-7 فٹ کا تھا، پھر وہ ہو کے جناب 60 فٹ پہ آ گئے۔ اب آپ اندازہ کیجئے وہ قبریں کدھر گئیں؟ سڑک کے نیچے ہی گئی نا۔ وہ سڑک کے نیچے کیسے چلی گئی؟ یا ان کے اوپر جو عمارتیں بن گئیں، جو انہوں نے دربار بنا لیے باقی قبروں کو گھیر گھار کے، وہ کیسے بن گئیں کہ وہاں پر ان کے پیچھے چلنے والا ہی کوئی نہیں تھا، ان کی خبر گیری کرنے والا ہی کوئی نہیں تھا، وہ سارے مرنے والے لاوارث تھے۔ اس لیے ہم ہر روز دعا کرتے ہیں، نرجو رحمتک، یا اللہ اپنی رحمت سے ہماری طرف رجوع فرمانا۔ مالک ہم اس طرح، اب جس کی قبر نیچے اوپر سڑک چل گئی ہے، گاڑیاں گزری جا رہی ہیں گزری جا رہی ہیں گزری جا رہی ہیں، ہمارا تو ایمان ہے مومن زندہ ہے، تو وہ تو تکلیف میں ہے نا، کب تک تکلیف میں ہے؟ اب اللہ تعالی جانے کب تک وہ تکلیف میں ہے، کب تک وہ پریشانی میں ہے۔ اور یہ دو ہی وجہ، یا تو پیچھے ہے ہی کوئی نہیں اس کا رشتہ دار، یا پھر اولاد اتنی نالائق ہے۔ اب دونوں سے ہم اللہ کی پناہ مانگتے، یا اللہ ہمارا نہیں بھی ہے کوئی مسئلہ نہیں، اللہ تو ہے، اس کا حبیب تو ہے، ہمارے لیے اس میں کوئی حق۔ اور پھر اس کے بعد اگر اولاد اللہ عطا فرما تو ایسی ضرور عطا فرمانا، ایسی ضرور عطا فرمانا کہ مالک ہمارے مرنے کے بعد نماز ضرور پڑھے۔ میں ہر جنازے پہ کوشش یہ کرتا ہوں، یا ختم پہ میں کوشش کرتا ہوں۔ آج مجھے افسوس ہوا، اور انشاءاللہ جمعے کے بعد میں حاضر ہوں گا، مجھے میرے ایک شاگرد تھے ریٹائرڈ ہیڈ ماسٹر، وہ آج 108 سال کی عمر کے ہو کے فوت ہوئے۔ آج سے اللہ آپ کی خیر کرے 10 سال پہلے میں نے دورہ تفسیر القرآن شروع کروایا تھا، اور وہ ہم نے مکمل کیا۔ تو اس وقت اللہ آپ کی خیر کرے ان کی 101 سال یا 100 سال تھی عمر، 100 سال کے قریب ان کی عمر تھی، ہیڈ ماسٹر ریٹائر تھے، 100 سال کی عمر میں انہوں نے دورہ تفسیر القرآن مجھ سے پڑھا، ہم نے باقی ساتھیوں کے ساتھ بھی کیا، اور الحمدللہ آج وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخرو ہو کر پہنچے۔ ہاں جی، ہم وہاں پر بھی یہ میں بات عرض کروں گا، میں جہاں پر بھی گیا ہوں یہ بات لازمی عرض کرتا ہوں، جتنے بھی میرے ساتھی بیٹھے ہو، نوجوان بچے ہو، جوان ہو، ادھیڑ عمر کے ہو، بزرگ ہو، ایک کام کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ وفا کرنا، کوئی بھی ہو اپنے ماں باپ کے ساتھ وفا لازمی کرنا۔ حضرت یہ چوک میں مزار ہے، ادھر ہے، پرے ہے، کدھر مزار ہیں مجھے نہیں پتا، اس کے اندر اللہ کا ولی ہے یا نہیں ہے میں یہ نہیں کہہ سکتا۔ ہاں البتہ ہم ان کو کہتے ہیں کہ جن کی شہرت عام ہے۔ حضور داد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 1000 سال پہلے بزرگ گزرے، حضور خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، حضور میاں میر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ مخلوق خدا کی زبان پر زد عام ہے
کہ اللہ کے ولی ہیں, ہم بھی کہتے ہیں سبحان اللہ جی اللہ کے ولی. یہاں پر جتنے بازارات ہیں ہم حسن ظن رکھتے ہوئے کہتے ہیں یہ سارے اللہ کا ولی ہیں, لیکن ہم کوئی کنفرم مور نہیں لگا سکتے. لیکن قرآن و حدیث کی روشنی میں قبلہ میں یہ کہہ سکتا ہوں, جن کے زندہ ہیں ماں باپ, ان کے گھر میں 2 اللہ کے ولی زندہ بیٹھے ہیں, اور یہ کنفرم بات ہے. اگر وہ کلمہ گو ہیں, مسلمان ہیں, تو زندہ اللہ کے ولی بیٹھے ہوئے ہیں, اور جن کے فوت ہو چکے ہیں ان کی قبریں اللہ کی ولیوں کی قبریں ہیں, ان کی قبریں اللہ کے ولیوں کی قبریں. اپنے ماں باپ کے ساتھ چھوٹے بچے سے لے کے یہاں پر بیٹھا ہوا 80 سال کا بچہ اپنے ماں باپ کے ساتھ وفا اس طرح کر سکتا ہے, وہ 5 وقت کی نماز پڑھنا شروع کر دے, وہ 5 وقت کی نماز پڑھنا شروع کر دے. وہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے یا نہ کرے, صرف نماز ہی پڑھے گا نا, اللہ تعالیٰ اس بندے کو 5 وقت مسجد میں لا کے قبلہ رخ کروا کے نماز کے اندر کھڑا کر کے آخر میں سارا کچھ کروانے کے بعد پہلے اپنی حمد و ثنا کروائے گا, پھر اپنے محبوب پر درود پڑھوائے گا, پھر اس کے بعد کہے گا ہاں اب تو نے میری حمد بھی کر لی, میرے محبوب پہ درود بھی پڑھ لیا, اب ذرا کہہ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. تو اب یہ وفا ہے یا نہیں ہے؟ حضرت آپ کا ایک ٹیڈی پیسہ نہیں لگے گا, آپ کا کوئی خرچہ نہیں لگے گا, کوئی بل نہیں آئے گا, بلکہ اس کا فائدہ یہ ہوگا آپ اپنے ماں باپ کی تابع دار اولاد میں لکھے جائیں گے. آخر 80 سال کا بابا بھی ہے تو بیٹا ہی نا, ہے تو بیٹا ہی نا. تو کیا 80 سال کے بابے کے ماں باپ کو رحمت کی ضرورت نہیں ہے؟ بچے کے ماں باپ کو رحمت کی ضرورت ہے تو بڑوں کو رحمت کی ضرورت نہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں نرجو رحمتک, یا اللہ رحمت کے ساتھ ہم پر رجوع فرما, اولاد ایسی عطا فرمانا کہ مولا حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ اقدس کی بات, اللہ کے یہ نبی بڑے باکمال نبی گزرے, بڑے باکمال. یہ گزر کے جا رہے تھے, آپ نے ایک قبر کو دیکھا. اللہ نے آپ کو وہ نگاہ نبوت میں اتنی قوت ہوتی ہے کہ وہ قبروں کے نیچے بھی دیکھ پاتے ہیں. انہوں نے دیکھا کہ عذاب قبر ہو رہا ہے ایک بندے کے. کچھ عرصے کے بعد, یہ سیاح اللہ کے نبی تھے. آج کل سیاح ہے نا جی, آپ تو سوشل میڈیا کے لوگ ولاگر ہے نی, کوئی کسی ملک میں, کوئی کسی ملک میں, کسی شہر میں, کسی شہر. یہ اللہ کے نبی سیاح نبی گزرے. ان کا اپنا گھر کوئی نہیں تھا, یہ انہوں نے چل پھر کے ساری زندگی مبارک گزار دی, تبلیغ میں وقت گزار دیا. جب واپس آئے وہی قبر جس میں وہ ہو رہا تھا, عذاب ہو رہا تھا, آپ نے دیکھا وہ بندہ بڑے پرسکون انداز میں بیٹھا ہوا. واہ واہ واہ, اللہ کے نبی ہیں, بات کر سکتے. پوچھا پروردگار عالم یہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا کہ پیارے نبی یہ بات ہے, آج اس کے بیٹے نے, جو میں نے آپ کے اوپر کتاب نازل کی ہے اس میں جو میں نے اپنی صفت رحمانیت کا ذکر کیا ہوا ہے, آج اس کے بیٹے نے وہ صفت رحمانیت آج یاد کی ہے. سادہ لفظوں میں اگر میں کہوں تو آج اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا ہے. اس کے بیٹے نے آج بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا ہے. اس کے بیٹے نے مجھے رحمان اور رحیم کہا ہے. میری رحمت کو یہ گوارا نہیں تھا بیٹا تو مجھے رحمان اور رحیم کہے اور باپ کے اوپر میں عذاب نازل کروں. پھر میں نے اپنی رحمت کے صدقے میں نے اس کو معاف کر دیا. اب آپ اندازہ کریں, بیٹا تو بیٹا ہی ہے نا, چاہے وہ 80 سال کا ہو تو چاہے وہ 4 سال کا ہو, بیٹا بیٹا ہی ہوتا ہے. بیٹا جب بھی اس مالک کو رحمان اور رحیم کہے گا اللہ اس کے ماں باپ کے اوپر رحمت فرمائے گا. بعض مرتبہ بابو ایسا ہوتا ہے ماں باپ کے صدقے اللہ تعالی اولاد کو عزت عطا فرماتا ہے,
بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے اولاد کے طفیل اللہ تعالیٰ اپنے ماں باپ کو عزت عطا فرماتا ہے. تو اگر ہم اپنے ماں باپ کو سکھ نہیں دے سکتے تو کم از کم دکھ ہی تو نہ کریں نا. اپنے ماں باپ کے ساتھ وفا کرنے کا ایک اور طریقہ کار ہوتا ہے میری جو نوجوان نسل کے لیے. اپنے ماں باپ کی محنت کی کمائی کا احترام کرو. جس کام پہ جس تعلیم پر آپ کو انہوں نے گامزن کیا ہے، جس راستے پہ آپ کو چلایا ہے، ان کے راستے کو ضائع نہ ہونے دو. ان کے راستے کو وہ حرام نہ ہونے دو. اپنے باپ کی حلال کمائی کو، خون پسینے کی کمائی کو، اپنے باپ کی کمائی کو حرام نہ ہونے دو یار. ٹھیک ہے جی. اس لیے پھر ہم ایک اور بات یہاں پر کر سکتے ہیں کہ ماہ رمضان مبارک آنے والا ہے. اس ماہ مبارک کے اندر ایک بات کا تو تہیہ آپ کر لیں. نمبر 1، روزہ کوئی بھی نہیں چھوڑنا. تو روزہ نہیں چھوڑنا، پہلی نیت یہ کر لیں. وہ چھوٹے ہیں، وہ بڑے ہیں، وہ کچھ بھی ہیں، روزہ نہیں چھوڑنا. نمبر 1. پھر روزے کی روحانیت کو نہیں مرنے دینا. ایک تو روزہ چھوڑنا نہیں ہے، دوسرا روزے کی روح کو نہیں نکلنے دینا. چغلی، غیبت، فساد، لڑائیاں، جھگڑے. کیونکہ دیکھیں نا جی، حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، میرے آقا جی اعلیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب رمضان آتا ہے شیطان قید کر دیے جاتے ہیں. قید کہاں کیے جاتے ہیں؟ مساجد میں قید کر دیے جاتے ہیں. قید کہاں کیے جاتے ہیں؟ مساجد میں قید. اس رمضان المبارک کی رحمتوں کی ساعتوں کے اندر سب سے زیادہ مسجدوں میں چغلیاں ہوتی ہیں، فتنے فساد کھڑے کیے جاتے ہیں، لڑائیاں جھگڑے کیے جاتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف. اب یہ کوئی مسلمانی کام تو نہیں ہے، یہ تو شیطانی کام ہے نا جی. آئے تو ہم مسجد میں تھے کس لیے؟ رحمت الہی لینے کے لیے، لیکن ہم کدھر پہنچ گئے؟ ابھی آپ دیکھیں شیطان تو بند ہو جاتا ہے جی، شیطان قید کر دیا جاتا ہے نا جی، لیکن جوتیاں پھر بھی چوری ہو رہی ہوتی، مسجد جوتیاں پھر بھی بلکہ زیادہ ہو جاتی ہیں چوریوں نے. اب شیطان تو بند ہو چکا ہے، یہ مسجد کی جوتیاں کون چوری کر رہا ہے؟ اور پھر یہ لیٹرین کی ٹوٹیاں کون توڑ رہا ہے؟ لوٹے کون اٹھا کے لے جا رہا ہے؟ یار دیکھو کیسے تعجب کی بات ہے، لیٹرین کے لوٹے اٹھا کے لے جاتے ہیں، ٹوٹیاں اتار کے لے جاتے ہیں. میں جمعرات کو نا جی ساری مسجد رات کو دھلواتے ہیں تو بڑے کمال لیٹرین کے دروازے کے اوپر اپنے نمبر دیے ہوتے ہیں اور اپنے اقوال زرعی باتھ روم کے اوپر لکھے ہوتے ہیں. اور یہ رمضان شریف میں بھی ہو رہے ہوتے ہیں. شیطان تو سارے قید ہو چکے ہیں، یہ کون کر رہا ہے؟ پھر آپ دیکھیے گا رمضان شریف کے ایک دن پہلے ریٹ کچھ اور ہوں گے، کھانے کے بھی، پھلوں کے بھی، سب چیزوں کے. اور جیسے ہی رمضان آئے گا یکدم بوسٹ اپ ہو جائے گا، وہ آسمان کو چھو جائیں گے. شیطان تو بند ہو چکا ہے یار، یہ کون کر رہا ہے؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا نماز بھی پڑھ رہے ہیں، جوتیاں بھی اٹھا رہے ہیں، لوٹے بھی توڑ رہے ہیں. وہ ایک اللہ کا نیک بندہ نیچے سے لوٹا ہی توڑ گیا. ہاں جی، خدا کے بندے تجھے لوٹا توڑنے سے کیا فرق ہوگا؟ اگلے کو استنجے میں تکلیف ہوگی. ہاں جی، یہ بھی معاملات کر رہے ہیں. راشن کے اندر بھی ریٹ بڑھائے جا رہے ہیں، ہر چیز کے، پھل کے اندر، سبزیوں کے اندر، ہر چیز کے اندر جناب ریٹ آسمان پہ چلے گئے. وہ بابا شیطان تو بند ہو چکا ہے. اس کا مطلب ہے اصل شیطان جو کاروائی کرتا ہے وہ تو ہمیں کئی چیزوں پر روک دیتا ہے، لیکن جب شیطان اصل بند ہوتا ہے اور رمضان میں ہمارا اندر کا شیطان باہر آتا ہے، او ہو وہ ہم سے رمضان کے روزے بھی رکھواتا ہے اور پھر اس کی روح بھی نکلواتا ہے. میں کاکا تجھے روزہ بھی رکھواؤں گا، تجھ سے روزے کی توہین بھی کرواؤں گا، میں تجھ سے جھوٹ بھی بلواؤں گا، میں تجھے مسجد میں بلا کے میں تجھ سے فساد بھی کرواؤں گا، میں تجھ سے چغلیاں بھی کرواؤں گا، میں تجھ سے حسد بھی کرواؤں گا. تیرے اگر ایک ٹکے کا بھی روزے کی میں نے حیثیت رہنے دی تو مجھے نہ کہنا. ہاں جی، اب آپ دیکھیے اندر کا شیطان ہے نا، تو روزہ تو رکھنا ہی رکھنا ہے، روزے کی روح کو بھی بچانا ہے، روزے کی روح کو بھی بچانا ہے. حضرت یاد رکھیے
آپ نے میری قبر میں نہیں جانا، میں نے آپ کی قبر میں نہیں جانا. فیصلہ عملوں پر ہونا ہے، اور عملوں سے زیادہ اس کی رحمت پر ہونا ہے. میرے سے آپ کا دل چھپا ہوا ہے، آپ سے میرا دل چھپا ہوا ہے. میرے دل کے اندر کیا ہے آپ مجھے نہیں جانتے، میں آپ کو نہیں جانتا. لیکن میرا رب سونا علیم بذات الصدور ہے، وہ گنگوں کے اوپر بھی رحمت کرتا ہے. گنگا بھی ہے نا، گنگا بھی ہے، اس پر بھی رحمت ہوگی، اس پر بھی عذاب ہوگا، اس پر بھی سزا ہوگی، اس پر بھی جزا ہوگی. صرف اس کی نیت کے اوپر ہوگی. مسجد میں اگر آپ اس نیت سے آئیں گے کہ یا اللہ تیرا بندہ گناہ گار ہے، پلے کچھ بھی نہیں، تھوڑی سی رحمت کے قطرے ہمیں بھی عطا فرما دے، تو انشاءاللہ تعالی العزیز جیسے رمضان شریف جائے گا تمہارے گناہوں کو بھی ساتھ لے جائے گا اور رحمت تمہیں عطا فرما جائے گا. اور اگر یہ معاملہ نہ ہوا تو پھر بابو چاہے جتنے مرضی روزے رکھو. میرے آقا جی اعلیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ وہ مہینہ آ رہا ہے وہ شہر اولہ رحمہ، جس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، وَأَوْسَطُهُ مغفرہ، اس کا درمیانی عشرہ مغفرت ہے، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور آخری اس کا عشرہ آگ سے یعنی جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے. ایک یہ ہو گیا. پھر آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس میں فتحت ابواب الرحمہ، جس میں رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. ایک میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ایک میں مغفرت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ایک میں رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک میں اللہ تعالیٰ جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے، مغفرت عطا فرماتا ہے، اپنی رحمت عطا فرماتا ہے. اور یہ سارا کچھ ملا ملو کے 27ویں رات کو اللہ رحمت کا، کرم کا، فضل کا سیلاب فرما دیتا ہے. اس کی رحمت کا سیلاب آ جاتا ہے. بھئی یوں کہہ لیں اس رات کوئی محروم ہے نا تو حقیقت میں وہی محروم ہے. موسلا دھار بارش ہو رہی ہو، موسلا زوردار طوفان آ رہا اور کوئی بندہ خشک رہ جائے، محروم تو بیچارہ رہ ہی گیا نا، کہ باوجود موسلا دھار بارش کے بھی گیلا نہیں ہو سکا. تو ان میں سے ایک بندہ ماں باپ کا نافرمان ہے. اس موسلا دھار بارش کے اندر بھی جس میں شیطان بند ہے، یہ یاد رکھنا ہے، شیطان بند ہے. جنات قید ہیں، نہ جن گمراہ کر سکتا ہے نہ شیطان گمراہ کر سکتا ہے. اب اندر کا شیطان ہے. ماں باپ کا نافرمان کبھی نہیں بخشا جائے گا، چاہے وہ لیلۃ القدر کے اندر ہی کیوں نہ عبادتیں کرتا پھرے. اس لیے نوجوان نسل ہو، جوان نسل ہو، بوڑھے ہوں، جن کے ہیں قدر کرو، جن کے نہیں ہیں مغفرت کی دعائیں کرو. اگر دنیا سے ناراض بھی چلے گئے تو ان کے لیے مغفرت کی دعا اتنی کرو، اتنی کرو، اتنی کرو، اتنی کرو، اللہ ان سے بھی راضی ہو جائے، اللہ تم سے بھی راضی ہو جائے. بھئی فیصلہ تو اللہ کی رحمت پہ ہی ہونا ہے نا جی. آپ مسلسل کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ بخشش فرمائے. ایک بات. دوسرا، کینہ پرور کبھی نہیں بخشا جائے گا. کینہ پرور کہتے ہیں دل میں کسی کے لیے غلط جذبات رکھنا، میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، میں اس کو ایسے کی تیسے کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا. بھائی تجھے بھی رزق دینے والا اللہ ہے، اس کو بھی رزق دینے والا اللہ ہے. تجھے بھی عزت دینے والا اللہ ہے، اس کو بھی عزت دینے والا اللہ ہے. میں اللہ کا اتنا کروڑ ہاں مرتبہ شکر ادا کرتا ہوں، یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے. دو چیزیں تو نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہیں، کسی کو نہیں دی، لیکن اگر یہ مخلوق کے ہاتھ میں آ جاتی کسی کو کوئی ایک ٹیڈی پیسہ نہ دیتا. ایک رزق پیسہ یہ اللہ نے اپنی منشا کے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. جس کو چاہوں گا میں جتنا چاہوں گا دے دوں گا. ایک یہ. دوسری عزت اور ذلت بھی میرا اللہ دیتا ہے، رزق اور فقیری بھی میرا اللہ ہی دیتا ہے. یہ دو چیزیں اس نے اپنے مالک نے ہاتھ میں رکھی ہیں. اللہ کی قسم اگر یہ بندوں کے ہاتھ میں ہوتی کوئی کسی کو ایک ٹڈی پیسے کی عزت نہ دیتا. کوئی کسی کے ہاتھ میں ہوتا وہ ایک ٹیڈی پیسہ کسی کو نہ دیتا، بلکہ تو
اگر کوئی کھا بھی رہا ہے نا جی، اپنی محنت کر کے دن رات ایک کر کے جیسے بھی کما رہا ہے کھا رہا ہے، آرامدی کھا رہے ہونے، آرامدی کھا رہے ہونے، چوری کر. اچھا جی، جو ہماری بیٹی بھائیوں پہ چندے کھاتے ہونے نے، انہوں نے چندے منگ منگ کے کھا گئے. اب دیکھو فلانی بھی پیٹی لائی، فلانی بھی لائی، فلانی بھی لائی، اندے کو بھی منگتا ہے، اندے کو چندے لے لے کے کھا گئے، امیر ہو گئے. وہ بھائی چندے لے کے کھا گئے یا نہیں کھا گئے، دینے والا اللہ سونا. جی مولوی نے مسجد دے نام تے نہیں کھانا، اور کے نام تے کھانا، چلو دس. مولوی مسیح ہے جی، رب دے گھر دا نوکر ہے، تے جب رب دے گھر دے نوکری کر کے انہیں رب دے نام دا نہیں کھانا، اور کے نام دا کھانے. چلو البتہ یہ ایک مزاحیہ جملہ تھا. دینے والا اللہ ہے، جس کو جتنا دیا ہے اللہ نے دیا ہے، عزت دی ہے اللہ نے دی ہے. حضرت شکر الحمدللہ اللہ کے نام کا کھا رہے ہیں. کنجر بھی تے ہیں نا، اپنا آپ بیچ کے حرام کھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف ہے. دینے والا ان کو بھی اللہ ہے، ہمیں بھی دینے والا اللہ ہے. یہ اس کی تقسیم ہے، جس کو چاہتا ہے عزت کی روزی عطا فرماتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت کی دیتا ہے. عزت دینے والا بھی، ذلت دینے والا بھی، رزق دینے والا بھی، پیسہ دینے والا بھی میرا اللہ ہے. جب فیصلہ اللہ نے تیرے کہنے پہ نہیں کرنا، اس نے اپنی ذات کی، اپنی رحمت، اپنی حکمت، اپنی منشا، اپنے علم کے مطابق کرنا ہے. اس نے کیسا کھایا کیسا نہیں کھایا، اس نے کیسا کھایا کیسا نہیں کھایا، فیصلہ میرے اللہ نے کرنا ہے. جنت کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے، دوزخ کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے، عذاب کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے، جزا کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے. تو پھر بابو میں جل کے کیوں اپنا منہ کالا کروں؟ ایک مثال دے کے یہیں پہ بات ختم کرتا ہوں. وہ ایک نا استاد جی کہہ رہے تھے کہ بھئی جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. بیچ میں شیطان قسم کے شاگرد ہوتے ہیں. وہ ایک شاگرد اٹھا، اس نے زور سے اپنے استاد کے منہ پہ تھپڑ دے مارا. اس نے کہا بدبخت آدمی یہ کیا کیا ہے، تو نے اپنے استاد کے منہ پہ تھپڑ دے مارا ہے. اس نے کہا ابھی تو آپ نے کہا ہے جو ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر ہوتا ہی کچھ نہیں. ابھی تو تم سبق دے رہے تھے، اور ابھی میں نے جو تھپڑ مارا ہے اللہ کی مرضی سے ہی مارا ہے. کہنے لگے بے شک اس میں کوئی شک نہیں تھا، میرے نصیب میں یہ تکلیف لکھی ہوئی تھی، منشا الہیہ تھا. لیکن تو یہ دیکھ اللہ نے اس درمیان منہ کالا کس کا کیا ہے، اس درمیان منہ کالا کس کا ہوا. اب جب تک تو زندہ رہے گا تیرے منہ پر ٹیگ لگ چکا ہے، یہ وہ گستاخ ہے جو اپنے استاد کے منہ پہ تھپڑ مارتا ہے. معاشرے میں تیری کیا عزت رہی؟ کیا تجھے کہہ کے پکارا جائے گا؟ با ادب شاگرد یا گستاخ شاگرد کر کے پکارا جائے گا؟ بابو تکلیف تو میرے نصیب میں لکھی تھی، لیکن منہ بیچ میں اللہ کس کا کالا کر رہا ہے؟ کسی کو تکلیف دیتے وقت اس بات کو ذہن نشین ضرور کر لینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ منہ تو نہیں تمہارا کالا کر رہا ہے. تکلیف تو اس کے نصیب میں ہے، فیصلہ الہی ہو چکا، تقدیر کے قلم لکھ کے خشک ہو چکے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو ہم اپنے منہ کالے کرواتے پھریں. وہ مہینہ رمضان کا اور منہ ہمارے کالے ہوں. دعا کرو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ، نرجو رحمتک، ہم پر اپنی رحمت برسائے. اللہ سے دعا اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا.